حق نے بنائے پنجے تن، سب سے پہلے نور سے حق نے بنائے پنجے تن، پھر زمین پر صورت پنجے تن، جس طرح تطہیر میں یکجا ہوئے ہیں پانچ حرف، جس طرح تطہیر میں یکجا ہوئے ہیں پانچ حرف، اس طرح ذات محمد میں سمائے، دور پڑھ دے گا محمد والا، سب سے پہلے نور سے، پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد وآل محمد صلوات محمد سبز پتوں
اور کلی پزارا سبز پتوں پہسان اور کلی پزارا اور سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا دھوٹ پڑھئے محمد حسن باغ جنت پر محمد و آل محمد صلوات سلام کے خدمت سے محفظ کی اس پاک بن کے ساتھ ٹھکرا کے تخت چل دیے اس پاک بن کے ساتھ ٹھکرا کے تخت چل دیے شاہی لپٹتی رہ گئی پائے حسن کے ساتھ ٹھکرا کے تخت چل دیے اس پاک بن کے ساتھ ٹھکرا کے تخت چل دیے لوگوں امیر شام کو جا اور حسن کو جا لوگوں امیر شام کو جا اور حسن کو جا بت کا مقابلہ نہ کرو بت شکن کے ساتھ ٹھکرا کے تخت چل دی اسلام کی حیات کا عنوان بن گئے اسلام کی حیات کا عنوان بن گئے بکھرے ہوئے تھے دل کے ٹکڑے لگن کے ساتھ ٹھکرا کے تخت چل دی امت نے خوب اجر رسالت ادا کیا امت نے خوب اجر رسالت ادا کیا باندھے گئے تھے 12 گلے کے رسن کے ساتھ ٹھکرا کے تخت یہ فاطمہ کے راج دلاروں سے پوچھئے یہ فاطمہ کے راج دلاروں سے پوچھئے
جتن کے ساتھ ٹھکرا کے طرف چل دیے عرفان وہ در بدر کا بھکاری نہیں بنا عرفان وہ در بدر کا بھکاری نہیں بنا منسوب ہو گیا جو در پنجتن کے ساتھ ٹھکرا کے تخت چل دیے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام حسن کی شہادت کے حوالے سے آج کچھ بند پہ سلام کے پڑھوں گا، اس کے بعد پھر مسیح کے 5 بند. ایک بار سب مل کے درود پڑھ لیجیے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد. مجرئی پیدا ہوا تھا سم اصل کے واسطے مجرئی پیدا سب ذہن کو کہتے ہیں ہوا تھا سم اصل کے واسطے اور بنا خنجر شہ تشنا دہل کے واسطے مجرئی پیدا ہوا تھا زیر کیوں انگور میں 14 نے مولا کو دیا. ارے کیا وجہ تھی قتل کی زوجہ حسن کے واسطے مجرئی پیدا ہوا تھا. کر دیا تیروں سے چھلنی لاشائب علی لاش واپس آئی تھی شاید بہن کے واسطے مجرئی پیدا ہوا تھا. اتنا مولک تھا زہر مولا کی حالت غیر تھی. اور ٹکڑے ٹکڑے تھا کلیجہ کیا لگل کے واسطے مجرئی پیدا ہوا تھا. سم حسل کے واسطے اور بنا خنجر شہ تشنا دہل کے واسطے مجرئی پیدا ہوا تھا. فاتحہ برکت شعراء کرام علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اس کو پڑھ کر صحیح. بسم اللہ.
ایک بار سنیں ہم 3 بار سورہ اخلاص. آپ اپنے تمام جملہ مرحومی اہل خانہ کے تمام جملہ مرحوم اور اس میں میرے والدین اور تمام مرحومین کو شامل فرما. مولانا حسن کی شہادت کے حوالے سے 5 جس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا، جس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا، سپارہ دل کا آہوں سے زیر و زبر ہوا، رسم کا جو روح پاک فضائے اثر ہوا، ہر اس امام پاک کا ایک دم دگر ہوا، ہر اس امام پاک کا ایک دم دگر ہوا، ارے راحت میں فرق اور شکم میں خلل پڑا، کٹ کر گلے جا دشت کے اندر نکل پڑا، کٹ کر گلے جا دشت کے اندر نکل پڑا، فرماتے تھے حسن کے بلاؤ حسین کو، تھا دم بدم یہ حکم کے لاؤ حسین کو، ارے بھائی کا نثار سناؤ حسین کو، ارے ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ حسین کو، ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ حسین کو، ارے کہہ دو کہ جلد آئیے رحلت کا وقت ہے، سن جائیے کچھ آگے وصیت کا وقت ہے، سن جائیے کچھ آگے وصیت کا وقت ہے، آئے حسین اتنے میں بات چشم اشک بار، چلاتے تھے کہ آپ کی غربت کے میں نے اور شبر گلے کو جو کہ کہتے تھے بار بار، میں تم پہ ساتھ کہ اے میرے نانا کی یادگار، مجھ سے زیادہ ظلم و ستم تم پہ ہوئیں گے، ہم قبر میں تمہاری مصیبت پر روئیں گے، ہم قبر میں تمہاری مصیبت پر روئیں گے، ارے بھیا تمہاری گود میں نکلے گا میرا دار، تم لوگوں تم دے گے ہم کو غسل و کفن جب مریں گے، ارے ہوگا تمہارے پاس نہ کوئی بجو سلام، سرحانے ہوئے گا یا خنجرے سے، ارے شبر تو بعد مرگ بھی راحت سے سوئے گا، اور لاشا تمہارا گھوڑوں سے پامال ہوئے گا، لاشا تمہارا گھوڑوں سے پامال ہوئے گا، ارے برپا تھا اہل بیت پیغمبر میں شور و شر، ارے پہلے پچھاڑے خاک پہ کھاتی تھی کر کے، ارے سینے پہ ہاتھ مار کے چلاتے تھے حسین، اب اٹھ گیا زمانے سے ہم بے قصوں کا چین، اب اٹھ گیا زمانے سے ہم بے قصوں کا چین، ارے بازو ہمارا ٹوٹ گیا وہ مصیبت، ارے پاپا جان
چھوٹ گیا وہ مصیبت بابا جان سے چھوٹ گیا وہ مصیبت جس دم اصل کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا کس نے کیا چھلنی میرے بچے کا جنازہ کیا بیان کرتی ہیں بیبی اور کس نے کیا چھلنی بچے کا جنازہ میت پہ حسن کی یہی زغارہ کا تھا نوغہ کس نے کیا چھلنی بچے کا جنازہ اور جیت جی چین سے کبھی جینے نہیں دیا اور اب زہر دے دیا ہے تو ہے دفن پہ جھگڑا اور زندہ کو ستایا کبھی میت کو ستایا کس نے کیا چھلنی میرے بچے کا جنازہ اور تربت پہ بابا جان کی کہتی رہی دختر ارے آئی ہوں تیری قبر پہ تیروں سے گزر کر ارے بابا میری اولاد ہے اور اہل مدینہ کس نے کیا چھلنی میرے بچے کا جنازہ اور ایسا کوئی جہان میں لاشا نہیں ہوگا اور گھر سے نکل کے گھر میں جو پھر لوٹ کے آیا اور کوئی مجھے بتائے کہ کیا ظلم تھا اس کا کس نے کیا چھلنی میرے بچے کا جنازہ اور کچھ دیر قبل دیکھا تھا خون منہ سے اگلتے ارے اب دیکھتی ہوں میں لہو بہتا ہے کفن سے ارے امت نے کیسا اجر یہ بابا مجھے دیا کس نے
چھنی میرے بچے کا جنازہ، ارے میت پہ حسن کی یگی زغارہ کا تنوغہ، محمد آل محمد بلند کر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین مجلس کی شرعی حاجات کی قبولیت کے لیے، روحانی جسمانی معنوی اور پریشانیوں اور تکالیف کی دوری کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، دسترخوان میں وسعت کے لیے، مقامات مقدسہ کی زیارات سے بار بار مشرف ہونے کے لیے، عزاداری کی قبولیت کے لیے، تمام جو ناحق اسیر ہیں ان کی قید سے رہائی کے لیے، تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، ڈینگی وائرس سے بہت سے ہمارے دوست علی ہیں بیمار ہیں، تمام بیماروں کی بیماری سے شفا یابی کے لیے، زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل کے لیے بلند ترین صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، هو الرزاق ذو القوة المتین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين وهو أصدق القائلين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات۔ سامعین گرامی قدر، مجلس عزا ہے بسلسلہ شہادت سبت رسول اکبر سبقبہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ انعقاد کے لیے ہم اور آپ یہاں اس فرش عزا پر جمع ہوئے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ جو مشکلات ہماری زندگیوں میں ہیں، جو دعائیں، جو تمنائیں، جو حاجتیں ہمارے ذہن و دل و دماغ میں موجود ہیں، وہ تمام حاجتیں ہم اس فرش عزا پر لے کر آتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں تو وہ تمام حاجتیں ان کی بارگاہ سے شرف قبولیت کی سند لے کر آ جاتی ہیں۔ ہم اسی امید سے اس فرش عزا پر آتے ہیں کہ جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، ہر شخص اپنے گھر پہ مجلس عزا کا انعقاد کرتا ہے، کر رہا ہے۔ اب تو ایام عزا کا اختتام ہی ہے، تو گھر پہ مجلس عزا اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ یہاں برکتیں، رحمتیں نازل ہوں، ذکر سید الشہداء سے ہمارے گھر کی چار دیواری معطر ہو جائے، اور مؤمنین تشریف لائیں، عزادار تشریف لائیں، ذکر سید الشہداء ہو، ذکر حسن مجتبیٰ ہو، تاکہ گھر میں برکتیں نازل ہوں، تاکہ گھر میں رحمتیں نازل ہوں، تاکہ مشکلات حل ہوں، پریشانیاں حل ہوں۔
اور یہ در وہی در ہے کہ جس در پہ ہر مشکل کی مشکل کشائی ہوتی ہے. ہر مشکل کی مشکل کشائی اسی در پہ ہوتی ہے. آپ بھی اسی در پہ آتے ہیں اور اپنے تو آئیں گے ہی، کیونکہ ان کے پاس اس در کے علاوہ کوئی اور در ہے ہی نہیں. البتہ غیر بھی اس در سے لے کے جاتے ہیں، غیر بھی اس در سے لے کے جاتے ہیں. اب دیکھیے دنیا کیا کر رہی ہے، اپنے گھر پہ بیٹھ کے آرام سے لنچ کر رہی ہوگی. اتوار کا دن ہے تو دیر سے اٹھتے ہیں تو چلو بریک فاسٹ کر رہے ہوں گے 1 بجے، یا اگر جو صبح اٹھ گئے ہوں گے تو وہ لنچ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، آرام سے اپنے بستر پہ بیٹھے ہوں گے، موجود ہوں گے. آپ وہ منتخب ترین افراد ہیں کہ جو اپنے گھر سے آرام کو چھوڑ کر فرش اعضا پر آ کے بیٹھے. ٹھیک ہے سر، تو اب دیکھیں آپ کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں نا. اپنے گھر سے اٹھ کے آئے ہیں، آرام کو چھوڑ کے آئے ہیں. ظاہر چھٹی کا دن ہے تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ گھر کے کام وام امور انسان انجام دے دیتا ہے. اسے چھوڑ کے آپ وقت دے رہے ہیں عزاداری کے لیے، تو جس کی عزاداری ہے وہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا، کبھی خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا. اچھا یہ میں موٹیویٹ کرنے کے لیے جملہ پیش نہیں کر رہا کہ چلیں آپ خوش ہو جائیں گے، نہیں. یہ 100% آتھینٹک ہے، مکمل طور پہ عزیزان آتے ہیں خالی ہاتھ آتے ہیں، جھولی بھر کے لے جاتے ہیں. یہ فرش اعضا ہے. اور دیکھیے ایک جملہ پیش کرتا ہوں اور اس سے بات کو شروع کرتا ہوں. زیادہ لمبی چوڑی زحمت نہیں ہے، تمہید میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، ظاہر تمہید مکمل ہے اور آیت کا ترجمہ آپ کے حوالے ہوگا. مختصر زحمت ہے اور چند مطالب ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش ہو جائیں گے تو یقین آپ کی زبانیں ذکر سبحان اللہ سے لبریز ہو جائیں گی. کب مشکلات ہیں ہر شخص کی. اب اگر مشکلوں کو حل کرنا ہے، پریشانیوں کو حل کرنا ہے تو کیا کریں کہ بھائی میں لکھ پتی ہوں، میں کروڑ پتی ہوں، میرے پاس بہت مال ہے لیکن برکت نہیں ہو رہی ہے تو کیا کروں. کہ اس کے بہت سارے حل ہیں لیکن چونکہ مناسبت ہے اس لیے پیش کر رہا ہوں. کہ مناسبت امام حسن کی ہے تو ظاہر ہے مشکلیں حل کیسے ہوں گی، رزق میں برکت کیسے ہوگی، دسترخوان میں وسعت کیسے ہوگی. کا نیت کریں کہ پالنے والے اگر میری مشکل حل ہو جائے، اگر میرا دسترخوان وسیع ہو جائے، میرے رزق میں برکت ہو جائے تو میں امام حسن کا دسترخوان گھر پہ بچھاؤں گا. سبحان اللہ، سلامت رہیں. ہاں میں دسترخوان بچھاؤں گا اپنے گھر پہ، مولا حسن کے نام پہ دسترخوان بچھاؤں گا. تو کیا ہوگا کہ مولا حسن آپ کے رزق میں برکت بھی دیں گے، دسترخوان کو وسیع بھی کریں گے. یہ اصل فلسفہ یہ ہے. تو کوشش کریں، میں اور آپ دعا کریں، رابطہ کریں، ان ہستیوں سے رابطہ کریں. مولانا دسترخوان بچھاؤں گا، مومنین عزیز و اقارب رشتہ داروں کو دعوت دوں گا. ہاں جس طرح یہ مجلس اعظم میں ہم کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، بانی مجلس کر رہے ہیں. ہاں تو کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ نہیں کرے کسی مجلس میں شریک ہو جائے. رات کو ہر جگہ مجلس ہوگی، جلوس ہوگا. کہ نہیں چاہتے ہم یہ ہے کہ ہمارے گھر پہ بھی ان عظیم ہستیوں کا نزول ہو جائے. وہ عظیم ہستیاں سلامت ہیں ہمارے گھر پہ بھی نازل ہو جائیں. سورہ حل عطا ہے، اچھا موجود ہے، سننا چاہ رہے ہیں. محمد علی محمد صلوات. دیکھیں میں آپ سے بار بار پوچھتا رہوں گا، یہ میرا انداز ہے کہ سورہ حل عطا ہے، 76واں سورہ ہے. مدینے میں یہ سورہ نازل ہوا. اس سورے کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، شرف حاصل کیا اور آپ نے سماعت فرمانے کا شرف حاصل کیا. اس سورے کے 3 نام ہیں، سورہ حل عطا، سورہ دہر اور سورۃ الانسان. یہ تینوں نام اس سورے کے پہلی آیت سے اخذ کیے گئے ہیں. حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کیا انسان پر کوئی ایسا وقت نہیں گزرا کہ انسان قابل ذکر شے نہ تھا. لم یکن شیئا مذکورا، انسان قابل ذکر شے نہ تھا، کچھ نہیں تھا. انسان عدم سے وجود میں خدا بند متعال نے پیکر وجود انسان کو عطا کیا. انسان کچھ نہیں تھا. تو پہلا مسئلہ کیا ہوا کہ انسان قابل ذکر شے نہ تھا. پھر اگلے ٹکڑے میں کیا فرما رہا ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، کہ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے خلق کیا.
وہ نطفہ کے جو نجس ہے اس سے انسان کی ابتدا اور اس سے انسان کا آغاز ہوا. تو انسان قابل ذکر بھی نہیں ہے اور انسان کی ابتدا اور انسان کا آغاز یا انسان کا اسٹارٹ ہی نجاست سے ہے. کیوں؟ نبتلی ہے تاکہ ہم انسان کا امتحان لے سکیں. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, ہم نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے راستہ بتا دیا. اما شاکرم و اما کفورا. اب یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان شکر کرنے والے راستے پر چلے یا کفر کرنے والے راستے پر. سلامت رہی. ترجمہ آپ تک پہنچ گیا تو ظاہر ہے جب ترجمہ پہنچ گیا تو پھر چند مطالب آپ تک پہنچ جائیں گے تو پھر آپ کی زبانیں ذکر سبحان اللہ سے لبریز ہو جائیں گی. اچھا یہ جملہ بھی لے کے جائیے گا, یہ جو آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں ہاں یہ ذاکر کے لیے نہیں ہے, توجہ ہے, یہ سبحان اللہ کا ذکر ذاکر کے لیے نہیں ہے, ذکر کے لیے ہے. پہنچ گیا؟ ذکر ہی اتنا میٹھا ہے ہاں کا خدا فرما رہا ہے کہ انسان کی ابتدا, انسان کا آغاز نجاست سے ہے. پھر انسان قابل ذکر بھی نہیں ہے. تو یہ انسان جو قابل ذکر بھی نہیں تھا, انسان کو خدا بند متعال نے خلق کیا نجاست سے. دو مخلوط نطفوں کو ملا کے خدا بند متعال نے انسان کی خلقت کی. تو انسان تو نجس تھا, تو پھر یہ اشرف المخلوقات کیسے بن گیا؟ کہ انسان نجس ہے, اشرف المخلوقات کیسے بن گیا؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, خدا نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کہ اللہ تین اور زیتون کی قسم کھانے کے بعد کہہ رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو جتنی بہتر مخلوق بنایا جا سکتا تھا اتنی بہتر مخلوق بنا دیا. تو یہ انسان ہے عزیزان محترم کہ جس کا آغاز نجس, جو قابل ذکر بھی نہیں تھا, پھر یہ اشرف المخلوقات کیسے بن گیا؟ کا سورہ دہر کی اسی آیت کا ٹکڑا کہ جو میں نے روک دیا ترجمہ کرنے سے, کا فجعلناہ سمیعا بصیرا, کہ اللہ نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا. اب یہاں ذرا رک جائیے گا. کہ انسان کی خلقت کیسے ہوئی ہے؟ کا من تین, خلقناہ من تین, اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. اچھا صرف مٹی سے پیدا کیا؟ پڑھے لکھے افراد موجود ہیں, جملہ پیش ہو جائے لطف آ جائے گا. کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا؟ کہ جی ہاں, لیکن اور بھی عناصر ہیں, اور بھی ایلیمنٹس ہیں کہ جن کے ساتھ مل کر حضرت انسان خلق ہوا. کون سا؟ آگ, پانی, ہوا اور مٹی. کا مٹی زیادہ ہے, آگ, پانی اور ہوا. کا یہ جو چاروں عناصر ہیں, چاروں ایلیمنٹس ہیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ نایاب ہو, نہیں, کہ یہ دستیاب ہیں, یہ موجود ہیں. آپ کپڑا لیں, درزی کو دے دیں, کہ وہ سی کے دے دے گا, ٹھیک ہے. کہ آپ کیلے لیں, لکڑی لیں, مستری کو دیں, کارپینٹر کو دیں, وہ آپ کو میز, کرسی, ممبر بنا کے دے دے گا. اس کو ٹولز دیے جائیں, وہ آپ کو آپ کی مطلوبہ چیز بنا کر دے دے گا. ہاں, کہ اسی طرح آپ آگ, پانی, ہوا اور مٹی لے کے آرٹسٹ کے پاس پہنچے, مصور کے پاس, کا ذرا جناب والا ایک انسان تو بنا دیجئے, ہاں ایک انسان تو بنا دے. کہ وہ کچھ نہ کچھ تو بنائے گا, مٹی, آگ, پانی, ہوا کو لے کر اس کا مکسچر بنائے گا, اس سے چہرہ بنا دے گا, پیٹ, ہاتھ, پاؤں بنا دے گا, کہ کچھ نہ کچھ شکل بنا دے گا. کہ وہ جو بھی بنائے گا وہ انسان نہیں کہلائے گا, وہ کہلائے گا بت. بات کیجیے گا مجھ سے, کیا کہا؟ کہ وہ جو بھی بنائے گا, جو کچھ بھی بنائے گا, وہ انسان نہیں کہلائے گا, وہ بت کہلائے گا. تو اللہ بتانا تو یہی چاہ رہا ہے کہ اے انسان, تم اپنے جیسا نہیں بنا سکتے تو امام جیسا کیسے بناؤ گے؟ تم اپنے جیسا نہیں بنا سکتے تو تم امام جیسا کیسے بناؤ گے؟ اچھا دیکھیے, تصویر جو بنائی جاتی ہے نا, مصور جو تصویر بناتا ہے اس کی کچھ کوالٹیز ہیں یا اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں, جسے آپ کہتے ہیں ڈیمانڈ ہے. کہ آپ مصور کو کینوس دیں اور قلم دیں اور اس سے کہیں کہ جناب آپ تصویر بنائیے, ٹھیک ہے بنا دوں گا, لیکن آپ کمرے کی لائٹ
بند کر دیں، یعنی نور بند کر دیں، روشنی بند کر دیں، اندھیرا، تو وہ مصور کہے گا کہ اب آپ کہیں مصور سے کہ جناب آپ اندھیرے میں تصویر بنائیے، تو وہ کہے گا اندھیرے میں تصویر نہیں بن سکتی، کامن سینس ہے نا، روشنی ہوگی تبھی تو بنے گی۔ تو پہلی نیڈ کیا ہے، پہلی ضرورت کیا ہے مصور کے لیے؟ روشنی یا نور، مجھ سے بات کرتے رہیے گا۔ کہ دوسری ضرورت کیا ہے؟ کہ دوسری ضرورت ہے سکون، یعنی تصویر حرکت کی حالت میں، موومنٹ کی حالت میں نہیں بنائی جا سکتی۔ اب آپ مصور کو دیں، اب آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھر جائے گی، تو میں مثال دینے جا رہا ہوں کہ آپ مصور کو قلم دیں اور اسے کینوس دیں، اسے تصویر بنانے کے لیے ایک بورڈ دیں، اور اس کو اپنی کار میں بٹھائیں اور کراچی کی سڑکوں پہ چلانا شروع کر دیں کہ کار میں بیٹھ کے تمہیں تصویر بنانی ہے، موجود ہے ہاں، اونچی نیچے خراب سڑکوں پہ بیٹھ کے تمہیں تصویر بنانی ہے، تو وہ کہے گا تصویر نہیں بن سکتی۔ تصویر بنانے کے لیے سکون چاہیے، ہاں، پہلی چیز کیا ہے؟ نور چاہیے، دوسری چیز کیا ہے؟ سکون چاہیے، تیسری چیز کیا ہے؟ کہ آپ اس سے کہیں کہ جناب والا سمندر لے جائیں گے آپ کو، سی ویو، ٹھیک، یہاں سے قریب ہے، یہی مثال پیش کر دیتا ہوں، ہاں، آپ کو پانی کے اندر داخل کر دیں گے اور اب آپ تری میں بیٹھ کے تصویر بنائیے، ہاں، ایسا قلم آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ تصویر بنائیے، تو وہ کہے گا نہیں، تصویر بنانے کے لیے خشکی کی ضرورت ہے، خشکی، سکون اور نور، ان کم سے کم ان تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تصویر بنانے کے لیے۔ اب غور کیجیے گا، کیا بہترین خدا ہے کہ جس نے رحم سیدہ میں حسن مجتبیٰ کی تصویر بنا دی، رحم سیدہ میں حسن مجتبیٰ کی تصویر بنا دی کہ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند تر صلوات، ہاں، رحم میں خشکی بھی نہیں ہے، تری ہے، ہاں، سکون بھی نہیں ہے، حرکت ہے، نور بھی نہیں ہے، تاریکی ہے۔ کیا بہترین تصویر بنائی خدا بند متعال نے حسن مجتبیٰ کی، کیا بہترین مصور ہے۔ آپ کیا تصویر بنائیں گے؟ ہاں، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، خدا رحم مادر میں تصویر کشی کرتا ہے جیسی تصویر بنانا چاہتا ہے، سلامت رہے، کہ خدا بناتا ہے۔ اور پھر کہا فجعلناہ سمیعا بصیرا، اب جملہ پہنچ جائے آپ تک تو پھر لطف آ جائے گا، کہ اللہ نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ اور پھر سورہ یونس میں کہا افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون، کیا ہدایت کا زیادہ حقدار وہ ہے کہ جو ہدایت کرتا ہے، یا ہدایت کا زیادہ حقدار وہ ہے کہ جب تک اس کی ہدایت نہ کی جائے تب تک وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ہے ہدایت دینے والا اور ایک ہے ہدایت لینے والا۔ اب غور کیجیے گا، قیامت تک انسان ہدایت لیتا رہے گا، تو کامن سینس کی بات ہے کہ اگر انسان ہدایت لینے والا ہے تو کسی کو غیب میں رہنا چاہیے تاکہ ہدایت دے۔ بات پہنچ رہی ہے نا، کہ انسان ہدایت لے رہا ہے تو بارواں غیبت میں رہے گا تاکہ وہ ہدایت دے سکے۔ تو اللہ نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا، تو اب انسان ہے ہدایت لینے والا، انسان ہے سننے والا، انسان ہے دیکھنے والا، تو کوئی تو ہو جو ہدایت دینے والا ہو، کوئی تو ہو جو سنانے والا ہو، کوئی تو ہو جو دکھانے والا ہو۔ اسی لیے نبی نے غدیر میں مکمل انتظام کر دیا، سنا بھی دیا اور دکھا بھی دیا، دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے جملہ کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ تاجیر ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ ٹھیک ہے نا عزیزان محترم، کہ یہ ہے سنانے والا بھی ہے، دکھانے والا بھی، اللہ سنانے والا بھی ہے، دکھانے والا بھی ہے۔ سنا بھی رہے ہیں نبی کریم، دکھا بھی رہے ہیں، پریکٹیکلی دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میرے بعد یہ ہے، میرے بعد یہ علی ہے۔ اور پھر دیکھیے عزیزان محترم، اللہ نے انسان کو بڑی عزت عطا کی ہے،
ٹھیک ہے، بڑی عزت عطا کی ہے. کہ وہ عزت کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو ولایت دی ہے. میں امام کی بات نہیں کر رہا، امام کے پاس تو ولایت ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ ولی، رسول ولی، اور وہ ولی کے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. کہ امام تو ولی ہے ہی، ہاں امام تو ولی ہے ہی، لیکن میں اور آپ بھی ولی ہیں. کہ کیسے ولی ہیں؟ کہ دیکھیے کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. میں اور آپ اگر خلوص دل کے ساتھ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، صدقہ دے دیں، خمس نکال دیں، زکوٰۃ دے دیں، جو ڈوز اینڈ ڈونٹس جن کو کرنے کا کہا گیا ہے ان کو کر لیں، جن سے منع کرنے کا کہا گیا ہے ان سے منع ہو جائیں. کا سمپل فارمولہ ہے، کوئی بڑے ترم خواہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. کہ اگر اپنی عزاداری کو بہتر طریقے سے انجام دے دیا جائے، اگر اپنی عبادات کو بہتر طریقے سے انجام دے دیا جائے، تو ایک عام انسان بھی ولی خدا کی منزل پر فائز ہو سکتا ہے. ہاں اچھا، لیکن ظاہر ہے انسان کی ولایت محدود ہے، علی کی ولایت لامحدود ہے. پہنچ گیا جملہ؟ میں اور آپ وہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم اور آپ دیوار کے اس طرف دیکھ سکتے ہیں. ہاں اگر میں اور آپ صدق دل کے ساتھ عزاداری کریں، صدق دل کے ساتھ اپنی عبادات کو انجام دیں. البتہ انسان کی ولایت ایک خاص لمیٹیشن میں ہے. امام کی ولایت انلمیٹڈ ہے، اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے. کہ ولایت کیا ہوتی ہے؟ جملہ پیش ہو جائے اور بات تمام ہو جائے. کہ دیکھیے ولایت یہ ہوتی ہے کہ چیز کی شکل بدل جائے. ہاں جملہ پیش ہو جائے، لطف آ جائے گا. اسد بھائی جملے پر غور کیجیے گا. خاور بھائی کیا کہا کہ شے کی ولایت کیا ہوتی ہے؟ چیز کی شکل اور ہیئت بدل جائے، یہ ہے ولایت، یہ ہے طاقت. مثال کے طور پر میرے پاس اتنی طاقت ہو کہ میں اس رومال کو قرآن میں بدل دوں، یعنی جنس بدل دوں، شکل بدل دوں، اس کے ابعاد اربعہ 4 ڈائمنشنز کو تبدیل کر دوں. کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ کہ اگر میرے پاس ولایت ہوگی، طاقت ہوگی تو میں کر سکتا ہوں. جناب ابراہیم علیہ السلام، جملہ پیش ہو جائے لطف آئے گا. کہ جناب ابراہیم علیہ السلام گھر سے چلے، زوجہ نے کہا کہ آٹا لے آئیے. تھیلا لے کر چلے آٹا لینے کے لیے، بازار پہنچے، بازار بند ہے. کیا پیش کر رہا ہوں؟ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو شے کی شکل، چیز کی شکل بدل سکتا ہے. پہنچے بازار، بازار بند ہے. کہ دیکھا آٹا نہیں خرید سکے، واپس آ رہے ہیں خالی ہاتھ. اب سوچ رہے ہیں کہ زوجہ پوچھے گی تو کیا جواب دوں گا. زمین پہ بیٹھے، تھیلا کھولا، ریت اور مٹی بھر لی. ہاں ریت اور مٹی بھر لی. اب جب گھر پہنچے تو زوجہ نے پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہیں؟ تو مسکرا کر جواب دیا، وہی جو آپ نے منگوایا تھا. ہاں وہی جو آپ نے منگوایا تھا. اچھا منگوایا تھا آٹا، لے کر آئے ریت اور مٹی، بن گیا آٹا. جب کھولا تو دیکھا آٹا. تو امام جب ولایت کی منزل پر فائز ہوتا ہے، ولایت ملتی ہے تو طاقت آ جاتی ہے، شے کی شکل بدل جاتی ہے. لینے گئے تھے آٹا، لے کر آئے ریت اور مٹی، بن گیا آٹا. شے کی شکل بدل جائے یعنی ہو کچھ، ہو جائے کچھ. یہی ولایت اور امامت کی طاقت. جب مولا کائنات کے پاس پہنچی تو مجمع میں ایک گستاخ بیٹھا تھا، گستاخی کرنے لگا. مولا کائنات نے اشارہ کر کے کہا، اے جانور، انسانوں کے مجمع میں کیا کر رہا ہے؟ آیا تھا بولتا ہوا، گیا تو بھونکتا ہوا. یہی ولایت کی طاقت جب حسن مجتبیٰ کے پاس پہنچی تو گستاخ مجمع میں بیٹھا تھا، گستاخی کرنے لگا. مولا حسن نے جملہ کہا، اے عورت، مردوں کے مجمع میں کیا کر رہی ہے؟ آیا تھا بولتا ہوا، گئی تو چلاتی. یہی امامت کی طاقت جب حسین غریب کربلا کے پاس پہنچی تو حر پہلے عام آدمی تھا، حسین سے مل کے علیہ السلام بن گیا. محمد صلوات. پہنچ گئی بات عزیزان محترم. یہ ہے ولایت کی طاقت جب ولایت آ جاتی ہے. اور پھر دیکھیے ولی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی پیش کر دیتا ہوں، زیادہ لمبی چوڑی نشانیاں نہیں، بات تمام ہو گئی. کہ ولی، ٹھیک ہے، ولی جس کے پاس ولایت ہو، جس کے پاس طاقت ہو. کہ ولی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ با علم ہو، یعنی صاحب علم ہو، علم والا ہو، علم رکھنے والا ہو. ٹھیک ہے.
علم اس میں داخل نہ ہو، وہ علم میں غوطہ زن ہو، ٹھیک ہے، صاحب علم ہو۔ مولا حسن مجتبیٰ موجود تھے، کھڑے تھے۔ اچھا رک کے ایک جملہ اور سنیے گا کہ دیکھیے جناب موسیٰ اور جناب خضر کا واقعہ سب نے سن رکھا ہے نا، کہ آپ گھبرا رہے ہیں، مشہور ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پہنچے جناب خضر کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ جناب خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا، اور کیا کنڈیشن لگائی تھی، میرے ساتھ رہیے گا تو کوشچن نہیں کرنا ہے، آپ سوال نہیں کرنا ہے جناب موسیٰ سے۔ کشتی میں سوراخ کر دیا، جناب موسیٰ نے سوال کر لیا جناب خضر سے، آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا اور ہم جا رہے ہیں، ڈوب جائے گی، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آگے ایک دیوار تھی، اسے تعمیر کر دیا۔ جناب موسیٰ نے سوال کیا یہ دیوار کو آپ نے خامخواہی میں کیوں تعمیر کر دیا؟ کہ میں نے کہا تھا نا سوال نہیں کیجیے گا۔ کہ تیسرا مسئلہ کیا ہوا، آگے چلے جناب موسیٰ خضر کے پاس آئے ہیں علم حاصل کرنے۔ ایک بچہ کھڑا تھا، اس نے کچھ نہیں کیا تھا، جناب خضر نے آگے بڑھ کے بچے کو قتل کر دیا، ایک جوان کو قتل کر دیا۔ جناب موسیٰ سے اب رہا نہیں کیا، سوال کیا کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ ان سارے مسائل کی علت قرآن میں ہے، سورۃ طٰہٰ میں بتا دیا۔ تو اب جناب خضر نے جناب موسیٰ سے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، اب یہاں سے میری اور آپ کی جدائی ہے، کیونکہ لن تستطیع معی ابدا، کہ آپ میرے ساتھ رہ کر علم حاصل نہیں کر سکتے تھے، جتنا آپ نے علم حاصل کرنا تھا کافی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، جبکہ میں نے کنڈیشن لگائی تھی کہ سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو نتیجہ کیا نکلا، جب موسیٰ کو علم حاصل کرنا ہوتا ہے تو آتے ہیں خضر علیہ السلام کے پاس، یہ جملہ روک کے رکھ رہا ہوں، اور پھر نبی کریم تشریف فرما ہے، سامنے اصحاب کا مجمع ہے، ایک بزرگ آئے، سلام علیکم کہا نبی کریم کو، نبی نے جواب سلام دیا، کہا یا رسول اللہ آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ بزرگ بوڑھے، کہا ٹھیک ہے بیٹھ جائیے، تشریف فرما ہو جائیے۔ سوال کیا تو ایک مرتبہ نبی کریم نے جملہ کہا کہ آج سوال کا جواب میں نہیں دوں گا، میرا بڑا شہزادہ جو میرے زانو میں بیٹھا ہے وہ میرا بڑا شہزادہ جواب دے گا۔ سوالات ہوئے، جوابات دیے، وہ بزرگ چلے گئے۔ اب ظاہر ہے جس طرح پیٹ میں درد اٹھتا ہے نا، تو بعض لوگوں کے پیٹ میں سوال اٹھا، ہاں سوال اٹھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے بڑے شہزادے حسن مجتبیٰ کب اس ملک چلے گئے کہ ان بزرگ نے سوال کیا اسی زبان میں اور جناب حسن مجتبیٰ نے اسی زبان میں جواب دے دیا۔ تو امام حسن مجتبیٰ کے لیے نبی کریم نے کہا کہ یہ جو شہزادہ ہے نا، یہ کہیں جا کے علم حاصل نہیں کرتا، علم حاصل کرنے کے بعد اس دنیا میں آتا ہے، تعلیم یافتہ اس دنیا میں آتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ جس انداز میں سوال آ رہا تھا اسی انداز میں جواب جا رہا تھا، جس زبان میں سوال آ رہا تھا اسی زبان میں سوال کا جواب جا رہا تھا، جس رفتار سے سوال آ رہا تھا اسی رفتار سے جواب جا رہا تھا۔ مولا یہ یا رسول اللہ یہ بزرگ کون تھے جو سوال کرنے آئے تھے؟ کہ یہ خضر تھے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ جب موسیٰ کو علم حاصل کرنا ہو تو آتے ہیں خضر کے پاس، اور جب خضر کو علم حاصل کرنا ہو آتے ہیں حسن مجتبیٰ کے پاس۔ ٹھیک ہے نا، آتے ہیں جناب خضر کے پاس، اور جناب خضر آتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے حسن مجتبیٰ کے پاس۔ اور پھر عزیزان محترم ولی کون ہے؟ جو با علم ہو، علم والا ہو، آخری مطلب بات تمام۔ دیکھیے امام حسن مجتبیٰ موجود ہیں، اصحاب کا مجمع ہے، امام نے دور سے دیکھا، موجود ہے، ایک جملہ ہے، 4 سے 5 منٹ کی زحمت ہے، اور بظاہر 5 منٹ کی مسائل پہ 2 جملے کا۔ امام حسن نے دیکھا کہ دور ایک قصائی ہے کہ جو ایک گائے کو، جانور کو لے جا رہا ہے اس کو ذبح کرنے کے لیے۔ تو مولا حسن نے اپنے اصحاب سے کہا کہ یہ جو گائے ہے نا یہ حاملہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہاں تک تو ٹھیک ہے، آپ کی وہاں کی آواز کم آئی، ایک ہی شخص کی آئی، کیوں؟ کیونکہ یہ تو نارمل سی بات ہے، کوئی ظاہر ہے گائے تو فربا ہوتی ہے، موٹی ہوتی ہے، ہاں تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی حاملہ ہو، ہاں ٹھیک ہے، یہ دعویٰ تو ٹھیک ہے نارمل ہے۔ کب بات یہاں تک نہیں ہوگی، اگلا جو جملہ امام حسن نے کہا نا وہ جملہ صرف امام ہی کہہ سکتا ہے۔ کیا کہا مولا نے؟ کہ یہ گائے جو ہے یہ حاملہ ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ اس کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا نا، ابھی قصائی جا رہا ہے اس کو ذبح کرنے، اس کے پیٹ سے جو بچہ نکلے گا نا، کہ اس کی دم پر بھی سیاہ نشان ہوگا، میری طرف دیکھیے گا، اس کی دم پہ بھی سیاہ نشان ہوگا اور اس کے سینے پہ بھی سیاہ نشان ہوگا۔
یہ تو بات بتا دی مولانا. اب یہ بات کون بتائے؟ ہاں یہ وہی بتائے کہ جو خلقت کا گواہ ہو, ہاں جو تخلیق کا گواہ ہو کا وہی بتا سکتا ہے. تو اب وہی پریشانی جو آپ کے ذہنوں میں آ رہی ہے, ہاں وہی نبی کریم کے فرزند امام حسن مجتبیٰ کے اصحاب کے ذہنوں میں آئی کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ مولا آپ کچھ دیر یہاں رکیے, میں ابھی آتا ہوں. فوراً امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تو کہاں جا رہا ہے, مجھے معلوم ہے کہ تو کہاں جا رہا ہے. ابن عباس گئے فوراً قصائی کے پیچھے پیچھے, دیکھا کہ قصائی جانور کو ذبح کر رہا ہے, گائے کو ذبح کر رہا ہے. کہا ٹھیک ہے. کہ جب ذبح ہوئی گائے تو اس کے پیٹ سے بچہ باہر آنے لگا. کہا ٹھیک ہے, یہاں تک کی تو بات ٹھیک ہے. کہ وہی پریشانی جو آپ کے ذہنوں میں ہے کہ وہی دم پہ سیاہ نشان اور سینے پر سیاہ نشان, جیسے ہی گائے کو ذبح کیا گیا, بچہ اس دنیا میں آیا, تو ابن عباس نے دیکھا کہ دم پہ بھی سیاہ نشان ہے, سینے پر بھی سیاہ نشان ہے. ابن عباس دوڑتے ہوئے آئے امام حسن مجتبیٰ کے پاس. کہا مولا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ گائے حاملہ تھی, کوئی بھی بتا دیتا, لیکن یہ کیسے پتا چلا کہ جانور کے بچے کے تم پر بھی سیاہ نشان ہے, سینے پر بھی سیاہ نشان ہے, یہ کیسے پتا چلا؟ مولا نے مسکرا کر ایک جواب دیا کہ آپ اب تک نہیں سمجھے, قرآن ورثہ ہے, ہم وارث قرآن ہیں. قرآن ورثہ ہے, ہم وارث قرآن ہیں, ہم وارث قرآن, ہم ہیں وارثان قرآن. سمجھے عزیزان محترم, آل محمد کو سمجھے. ہاں آل محمد ہے, آل محمد کا مقابلہ نہیں ہے امت میں. آل محمد کے مد مقابل اس امت میں اور کوئی نہیں. اچھا آل محمد میں آپس میں بھی ایک دوسرے کا مقابلہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کلنا محمد, سب کے سب, ان کا اول بھی محمد ہے, آخر بھی محمد ہے. 25 صفر المظفر وہ تاریخ ہے, آج تو 28 ہے نا, کا 25 صفر وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ کو نبی کریم نے مسلمانوں سے قلم اور دوات مانگی تھی, قلم اور کرتاس مانگا تھا, ہاں کہ مجھے قلم اور دوات دے دیا جائے. لیکن مسلمانوں نے نبی کریم کو قلم اور دوات نہیں دیا. ٹھیک ہے, کیوں؟ قلم اور کرتاس دے دیا جائے. کیوں؟ لأن اکتبہ, تاکہ میں آپ کے لیے ایسی تحریر لکھ دوں کہ لن تزلوا بعدی ابدا, کہ اس کے بعد آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. نبی کریم کے ذہن پر شک کیا گیا, آپ کو قلم اور کرتاس نہیں دیں گے. میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو رہے ہیں. آوازوں کو بلند رکھیے گا, آزاد رکھیے گا. تو جملے پیش کر رہا ہوں, زیادہ لمبی چوڑی زحمت نہیں ہے. دیکھیں عزادارو, 25 صفر کو نبی کریم نے تاریخی روایات کے مطابق, اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, نبی کریم نے کاغذ اور قلم مانگا. 28 صفر کو نبی کریم کی وفات ہوئی یا شہادت ہوئی, ٹھیک ہے, وہ میں پیش نہیں کر رہا, شہادت یا وفات ہوئی. نبی کریم کی وفات کو ابھی 4 یا 5 دن بھی نہیں گزرے تھے. آپ اور ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ 27 صفر سے 7 ربیع الاول تک عشرہ محسنیہ کے عنوان سے منایا جاتا ہے. ہاں جناب محسن شہید کے عنوان سے عشرہ منایا جاتا ہے. بہت اچھی بات ہے, تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ جناب محسن شہید کون ہے. ہاں دنیا کو بتایا جائے کہ جناب محسن شہید کون ہے اور ان کی شہادت کیسے ہوئی, حالات کیسے بدل گئے. ہاں کہ نبی کریم کی وفات یا شہادت کو ابھی 28 صفر ہی گزری ہے کہ 3 یا 4 ربیع الاول یا 5 ربیع الاول کو جس دروازے پر نبی کریم آ کے سلام بھیجا کرتے تھے, مسلمان آگ و لکڑیاں لے آئے تھے. ہاں ایسے حالات کیوں بدل گئے عزیزان محترم کہ جس دروازے پر آ کے مسلمانوں کا رسول سلام بھیجا کرتا تھا, آگ اور لکڑیاں مسلمان لے آئے تھے. آزادارہ نے مظلوم کربلا. دیکھیے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اگر آپ کے سامنے آپ کی والدہ گرامی سے کوئی اونچی آواز میں بات کرے, آپ سے یہ بات برداشت ہوگی؟
کہ نہیں ہوگی، میں بھی عام آدمی، میری ماں بھی عام خاتون، ہاں، لیکن عالمین کے رسول کے بڑے شہزادے حسن مجتبیٰ کے سامنے ان کی والدہ کو مارا گیا۔ اجرکم اللہ، صدا بلند ہونا شروع ہو گئی آپ کی، ہاں دیکھیں برداشت نہیں ہوتا ہے ہم سے، جتنے افراد ہیں اتنا گریہ ہوا کافی ہے، ہاں آوازوں کو آزاد رکھیے گا۔ 2-3 جملے پیش کروں ہلکے پھلکے سے، زیادہ شہادت پوری زور کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، عزادارو ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ اگر نبی کریم کی وصیت نہ ہوتی تو مولا کائنات بھی جواب دیتے، حسن مجتبیٰ بھی جواب دیتے۔ کیا جواب دیتے؟ کہ حسن مجتبیٰ دیکھ رہے تھے کہ جناب سیدہ ان افراد سے ہم کلام ہیں کہ جو گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں۔ دیکھیں جب دروازے کو آگ لگائی جاتی ہے نا تو دروازے کو ہاتھ سے دھکا نہیں کیا جاتا، لاتیں ماری جاتی ہے۔ نبی کی دروازے، نبی کی بیٹی کے گھر کے دروازے کے جس پہ نبی کریم آ کے سلام بھیجا کرتے تھے، مسلمان آ کے لاتیں مار رہے تھے۔ جب جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا تو سیدہ پر دروازہ گرا، سیدہ دروازے کے ساتھ زمین پر گری۔ اب دروازے اور زمین کے درمیان میں عالمین کے رسول کی بیٹی ہے، سیدہ کہتی ہے کیا کہ فضا الیکی، فضا یہاں آنا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ، فضا ذرا یہاں آنا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا کیا سن رہے ہیں؟ نبی کی اکلوتی بیٹی، چاہنے والی بیٹی، جلتا ہوا دروازہ گر گیا، محسن شہید ہو گیا۔ امام حسن مجتبیٰ سے پوچھا کہ مولا آپ جب ان افراد کو دیکھتے ہیں تو آپ راستہ کیوں بدل لیتے ہیں؟ کہ جب میں انہیں دیکھتا ہوں نا تو مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے کہ بچپن میں میرے سامنے میری ماں فاطمہ زہرا کو مارا گیا۔ اجرکم اللہ، ہو گئے مجلس سے تمام، آپ کی صدا بلند ہو گئے، مجلس تمام ہو گئی۔ ایک جملہ پیش کر کے بعد تمام کر رہا ہوں۔ عزادارو، امیر، غریب، متوسط، ہر شخص، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں گزرا کہ جس کے گھر پہ جنازہ نہ اٹھا ہو، ہاں کہ دیکھیے نبی کریم کا گھر ہے، نبی کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ ملک الموت گھر کے باہر انتظار کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم کے سامنے نبی کی بیٹی بیٹھی ہے۔ جس گھر میں سیدہ ہو، فرشتہ ملک الموت آنے کی اجازت طلب کرے، اس گھر میں مسلمان دندناتے ہوئے پھر رہے تھے۔ اجرکم اللہ، بغیر اجازت داخل ہو رہے تھے، سیدہ کے بازو پر زیادتی کی گئی۔ ہاں علماء کرام ہمارے اساتذہ روایت کرتے ہیں، ہمارے اساتذہ بیان کرتے ہیں کہ رخسار پر تماچے والی روایت نہ پڑھا کریں۔ عالمین کے رسول کی بیٹی، نبی کریم کی بیٹی کا گھر ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، مجلس سے ادا تمام ہو گئی۔ کہ دیکھیے بڑے شہزادے کا تذکرہ ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر شخص کے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے، موت پر حق ہے، موت امر ہے، موت اٹل ہے، ہر شخص کے گھر سے جنازہ اٹھا ہوگا۔ لیکن کبھی آپ نے کسی غریب انسان کو بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اس کے گھر سے جنازہ چلا ہو اور تیروں کے ساتھ واپس آ گیا ہو۔ کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ گھر سے جنازہ چلا، گھر سے جنازہ چلا لیکن تیروں کے ساتھ واپس آ گیا ہو۔ کہ جب زینب کبریٰ نے تیر نکالے تو حسن مجتبیٰ کے جنازے پہ 70 تیر تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مجلس سے تمام ہو گئی، آپ کی صدا بلند ہونا شروع ہو گئی۔ آخری جملہ ہے مجلس سے تمام، ہر شخص اپنے نصیب کا روئے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، عزاداران مظلوم کربلا، آپ نے دیکھا ہے نا کہ جناب سیدہ کی مرقد پہ امام حسن مجتبیٰ، امام زین العابدین، امام محمد باقر کی قبروں پہ چراغ جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں کہوں گا مولا حسن مجتبیٰ ذرا آئیے حسین غریب کربلا کی مرقد پہ، کہ وہاں چراغ ہے لیکن آپ کی قبر پہ چراغ جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ پروردگار عالم، ذہنوں میں اپنی دعاؤں کو رکھیے گا۔ آخری جملہ ہے، فرش عطا ہے، وقت قبولیت دعا ہے۔ اللہ جناب سیدہ کا وسیلہ ہو، امام حسن مجتبیٰ کا وسیلہ ہو، خدا کسی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ زیارات کا وسیلہ رکھیے گا، اپنی رزق میں برکت کا وسیلہ رکھیے گا۔ عزادارو، جن جن افراد نے آپ سے التماس سے دعا کہا ہے، تمام کی دعاؤں کو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، بانی مجلس کی توفیقات کے لیے بھی ذہنوں میں رکھیے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، آخری جملہ مجلس سے ادا تمام ہے۔ ارے جب جنازہ چلا ہے امام حسن مجتبیٰ کا،
حسن مجتبیٰ کا جنازہ چلا ہے، مسلمانوں نے تیر کی بارش کی ہے۔ آخری جملہ امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کیسے ہوئی؟ کہ آپ کو زہر دیا گیا، کہ جب زہر دیا گیا تو جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے دست میں گر رہے تھے، کہ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے دست میں گر رہے تھے۔ امام حسن نے امام حسین سے کہا کہ بھیا حسین اس دست کو کہیں چھپا دیجئے، زینب اور ام کلثوم آ رہی ہیں، کہ زینب میرے جگر کے ٹکڑے کٹے ہوئے نہیں دیکھ سکے گی۔ آخری جملہ میں کہوں گا مولا حسن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ زینب آپ کے جگر کے ٹکڑے نہیں دیکھ سکے گی۔ ارے یہ وہ دکھیاری بہن زینب ہے کہ جو تلہ زینبیہ سے دیکھ رہی تھی، شمر خنجر چلا رہا تھا۔ او شمر میرے بھائی کا گلا نہ کاٹ، تو بھی اولاد والا ہے۔ ارے میری ماں فاطمہ زہرا نے چکیا پیس پیس کے بالا تھا۔ عجیب حال ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر، اور حسن کو دیکھا ہے قاسم نے خون گلتے ہوئے، ہے حسن کو دیکھا ہے قاسم نے خون گلتے ہوئے، اور سکینہ دیکھتی ہے باپ کو دغے خنجر۔ عجیب حال ہے فاطمہ کے دونوں میں سر، ہے حسن نے جاتے ہوئے چومے بازو زینب کے، حسن نے جاتے ہوئے چومے بازو زینب کے، اور حسین جاتے ہوئے چومتے رہے چادر۔ عجیب حال ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں آپ لوگ۔ کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم شہادت کا دینے سے پرسادے ملتے ہیں۔ آئے علمدار، آئے علمدار، آئے علمدار، آئے علمدار، آئے علمدار، آئے علمدار۔ کہتے تھے کمر تھام کے یہ سید ابرار، آئے علمدار، آئے علمدار، آئے علمدار، آئے علمدار۔ یہ حال ہے لاشے کا سنبھالا نہیں جاتا، سنبھالا نہیں جاتا، تیراک سے بھائی کے نکالا نہیں جاتا، نکالا نہیں جاتا۔ امداد کو آ جائیے یا حیدر کرار، آئے علمدار، آئے علمدار، آئے علمدار، آئے علمدار۔ زینب نے تیری آس پہ چھوڑا تھا مدینہ، چھوڑا تھا مدینہ، میں کیسے بتاؤں اسے سخائے سکینہ، سخائے سکینہ۔ مارا گیا زینب تیری چادر کا نگہدار، آئے علمدار، آئے علمدار، آئے علمدار، آئے علمدار۔ تم قتل
فضل ہوئے ہم پہ بھی چل جائے گی شمشیر، چل جائے گی شمشیر، اغیار میں رہ جائے گی تنہا میری ہمشیر، تنہا میری ہمشیر، زینب کی رضا بچنے کے باقی نہیں آسان، آئے علمدار، آئے علمدار، آئے علمدار، آئے علمدار، جس طرح سے گھر لائے تھے مسجد سے علی کو، مسجد سے علی کو، اس طرح سے لے جائیں گے خیمے میں جری کو، خیمے میں جری کو، اکبر میرے بھائی کا جنازہ کرو تیار، آئے علمدار، آئے علمدار، آئے علمدار، آئے علمدار، آئے علمدار، آئے علمدار، بازو بھی قلم ہو گئے ہے بازو شبیر، ہے بازو شبیر، ٹکڑے ہے بدن آنکھ میں پیوست ہوا تھی، پیوست ہوا تھی، کس نے یہ میری ماں کی دعاؤں پہ کیا بات، آئے علمدار، آئے علمدار، آئے علمدار، آئے علمدار، سر سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، جب سر سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، آل عمران کہا اور زندان کہا، یہ بہن قید ہوئی، تو نہ آیا غازی، جب رضا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی سچ دے، یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشنہ لبی، تو نہ آیا غازی، جب رضا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، دھوپ میں تو تھا شجر، تجھ سے آباد تھا گھر، ہے برہنا میرا سر، کیا نہیں تجھ کو خبر، اے علمدار وفا، اس بہن کو بخدا تجھ سے ڈھارس کی بڑی، تو نہ آیا غازی، جب رضا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، کیا کہوں شعر میرے بردا ہم کو لیے، یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے، خلقت کوفہ کبھی، خلقت شام کبھی، بارہا بے حسی، تو نہ آیا غازی، جب رضا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، جب رضا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی، الوداعی نو ہے، تو نہ آیا شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، سینے
سینے پہ جو شاہ کے پلی، سینے پہ جو شاہ کے پلی، جس کی ابابن میں جلی، جس کی ابابن میں جلی، منہ پر تماچوں کے نشان، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین۔